السلام علیکم۔ خوفزدہ ڈکٹیٹر مردہ جمہوریت بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ جملہ ہے جو بھارت کے اس وقت سب سے مضبوط اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی نے دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی گرفتاری پر ٹویٹر پر اپنے جذبات کے اظہار کے طور پر لکھا۔ یہی نہیں بلکہ راجیہ سبھا کے ایک اور رکن مسٹر راگھو نے کہا کہ ہندوستان میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ کیجریوال دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، عام آدمی پارٹی کے نام سے اپنی ایک جماعت انہوں نے قائم کی ہے، اور وہ کم و بیش 11 برس سے بھارت کی سیاست میں اور وسطی بھارت کے اندر وہ اپنی سیاست کا ایک چراغ پوری آب و تاب کے ساتھ جلائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی گرفتاری ایک مبہم سے کیس میں ڈال دی گئی ہے اور ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ کو ہتھ کڑی پہنا کر جیل میں یا تھانے میں یا تحقیقاتی مرکز لے جایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں عام آدمی پارٹی نے ایک احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، اور اب ان کا جو مقدمہ ہے وہ ظاہر ہے جو قانونی پروسیس ہے اس سے گزرتا جائے گا۔ لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ملکوں کی سیاست میں ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور ایک مقبول سیاست ان کے دروازوں پر، ان کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ ان کا جو سٹیٹس کو تھا، اشرافیہ کا، بالادست طاقتوں کا کہیں اسٹیبلشمنٹ تھی اور کہیں برہمن اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ تھی، ان سب کے دروازوں پر ایک پاپولر جو سیاست ہے اس کا بھوت آ کے اب ناچنے لگا ہے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات حال ہی میں ہو چکے ہیں، اور وہاں بھی انتخابات کا انعقاد جس طرح کیا گیا، یعنی مد مقابل پہلوان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو رنگ میں گرا دیا گیا، اور پھر ریفری نے جو دوسرے پہلوان ہیں، حکمران پہلوان حسینہ واجد کا ہاتھ بلند کر کے ان کی کامیابی کا اعلان کر لیا، اور یوں یہ دنگل اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اسی طرح پاکستان میں جو کچھ ہوا، اب یہ محتاج وضاحت نہیں ہے، یہاں بھی سب سے مقبول لیڈر کے حق میں پاکستان کے عوام نے ایک اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کو اتنی بھدی اور بری انجینئرنگ کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا کہ اب وہ کہانی جو ہے وہ دیوار پر صاف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بچہ بچہ اس کہانی سے واقف اور آگاہ ہے۔ وہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، وہ طریقہ کار استعمال کیا گیا، بہت ہی یعنی اس میں کوئی سائنٹیفک ٹچ تو بالکل نہیں تھا، تو بس وہ ہتھوڑا مارنے کے انداز میں سب کچھ کر لیا گیا۔ اور اچھا ہوتا کہ اگر یہ تکلف بھی نہ کیا جاتا انتخابات کا اور اس کے نتائج کو اس انداز سے بدلنے کا، تو اگر جو سسٹم چل رہا تھا اسی کو تھوڑی قطع برید کے ساتھ کر دیا جاتا، توسیع دے دی جاتی، تو شاید اس سے بھی کام چل جانا تھا۔ لیکن ایک ماڈل اس وقت پاکستان میں نافذ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مقبول جو رہنما ہے اس کو مختلف مقدمات میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور بہت بوگس اور بہت کمزور مقدمات ہیں، اور ایک فیک قسم کا ایک طوفان برپا کر کے اس کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن بہرحال اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل سے وہ تمام تر جو ایک ہتھ کنڈوں، ہتھیاروں اور تمام تر مہمات کے باوجود وہ جیل سے کامیاب ہو گیا۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ جیل سے جیت چکا ہے عملاً۔ اب اس کی جیت کے ساتھ آپ کتنا فاؤل پلے کریں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہاں یوں لگ رہا ہے کہ بالکل بھارت میں جو نریندر مودی ہیں، بظاہر وہ ایک طاقتور اور مضبوط لیڈر کے طور پر ابھر چکے ہیں، اور ان کی تیسری بار جو وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور کامیابی یقینی نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے میڈیا کو ختم کر دیا ہے۔ آزاد میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے ادارے، اور ووٹنگ پر اثر انداز ہونے والی جو سب سے بڑی اکثریت ہے
سب سے بڑی اقلیت ہے یا دوسری بڑی اکثریت اس کو کہہ سکتے ہیں مسلمان، اس کو خوف زدہ کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے اس ووٹ کی اور اپنی اس عددی قوت کی کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال نہ کرے بھارت کے انتخابات پر اثر انداز ہونے میں۔ تو اس سارے ماحول میں جو ایک سنیریو بنا دیا گیا ہے خوف کا، دہشت کا، ترغیب کا اور ایک فیک ایک پروپیگنڈے کا، اس میں صاف عیاں ہو رہا ہے کہ نریندر مودی یہ ریس جیتتے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ان کے تحت شعور میں یہ بات ہے، یا بھارت کی جو برہمن اسٹیبلشمنٹ ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ لائی نریندر مودی کو گجرات کے وزیر اعلیٰ سے بھارت کی وزارت عظمیٰ تک، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس پس منظر کے حامل جو شخص ہیں وہ کبھی بھارت کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن بہرحال وہ بن گئے۔ اور مغرب میں ان پر کئی سوالات تھے، کئی پابندیاں تھیں، وہ سب اٹھ گئیں اور نریندر مودی اب تیسری باری لینے کے قریب پہنچ چکے ہیں ان انتخابات میں۔ لیکن یہیں انہیں ایک اس کہانی میں ایک ولن ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ یہ کیجریوال ہیں کہ جو دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی عام آدمی پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں چیلنج کرنے جا رہی ہے بی جے پی کو، اور بی جے پی اس چیز کو سمجھ چکی ہے، گو کہ وہ انڈیا اتحاد جو راہل گاندھی کی قیادت میں قائم ہے اس کا حصہ بھی ہیں، لیکن کیجریوال جو ہے وہ اپنی طرز سیاست، اپنے طرز عمل، اپنے دھیمے مزاج اور اپنے جو کارکن ہیں جو انہوں نے بڑے سخت گیر قسم کے تربیتی ماحول سے گزارے ہیں، ان جو اب ان کے لیے جان دینے والے ہو کر رہ گئے ہیں، ان کے ذریعے وہ اپنی اس سیاست کی جو سپیس ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور پنجاب، ہریانہ، گجرات میں اب ان کی انتخابی مہم شروع ہونے والی تھی، اور وہ مختلف جو 2011 سے جو ان کا ظہور ہوا وہ کرپشن کے خلاف نعروں سے ہوا، وہ نعرے کی جن کو انا ہزارے آگے بڑھا رہے تھے، اور انہوں نے جو دھرنا دیا، اور وہاں وہ اس دھرنے میں جو جنتر منتر ہے اور وہاں گاندھی کی سمادھی ہے، وہاں انہوں نے جو دھرنا دیا، انا ہزارے اس سے ابھر کر سامنے آئے، اور کیجریوال ان کے ایک اتحادی تھے، ایک دست راست کے طور پر، ان کے ایک نائب کے طور پر وہاں موجود تھے۔ لیکن بعد میں انا ہزارے کا جو سفر ہے وہ تقریباً وہیں ختم ہو گیا، اور کیجریوال نے اپنی اس تربیت گاہ سے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ انہوں نے سیاست میں ڈلیور کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یوں جو ان کی سیاست کا آغاز ہے وہ اس وقت ہوا کہ جب وہاں بھارت کے اندر کامن ویلتھ گیمز جو تھیں 2010 کی، ان میں بری طرح کرپشن کی باتیں سامنے آ رہی تھیں، اور لوگ غصے میں تھے کہ ملک کی بدنامی ہو گئی اور کرپشن پورے عروج پر ہے، اور سوشل میڈیا میں اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہوئی، انڈیا اگینسٹ کرپشن۔ اور اس مہم میں کیجریوال نے پھر اپنے لیے ایک جگہ بنائی، اور عوام کے ان جذبات کے ساتھ انہوں نے خود کو ہم آہنگ کیا، اور عوام کی اس جذبے کے ساتھ خود کو ٹیون کیا اپنی سیاست کو، اور وہ بھارت کی سیاست کا ایک نیا چہرہ بن کر آئے جو کرپشن کے خلاف ہیں۔ یوں وہ کئی ابتدائی سفر میں جو سیاسی ان کا تھا اس میں ناکام بھی ہوئے، لیکن بعد میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے، کامیابیاں سمیٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ دلی کے وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے۔ ایک نہیں 2 بار وہ اس دلی کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اب وہ ان کی سیاسی جو سپیس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ایک نریندر مودی کی جو ایک انہوں نے ایک امیج بنایا ہے اس کو وہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو گاندھی خاندان ہے پوری کوشش کے باوجود راہل گاندھی اپنا جو گاندھیائی انداز ہے، ایک والہانہ پن، ایک سادگی اور ایک بے ساختگی کا، اس کے باوجود وہ عوام میں
دوبارہ مقبول اس طرح کانگریس نہیں ہوئی. لیکن جو کیجریوال ہیں ان کا جو سٹائل ہے وہ بھی گاندھیائی قسم کا سٹائل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں وہ، اور نمود و نمائش سے ذرا دور رہتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی طرح ان کا ایک جو چلنا پھرنا ہے اور ایک ذہنی سوچ و ساخت ہے. تو وہاں وہ نریندر مودی کے اس آہنی مجسمے کے لیے وہ کنکریوں کا کام دے سکتے ہیں. شاید بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھارت کی براہمن اشرافیہ ہے، جو بھارت کو کسی اور سمت میں لے جانا چاہتی ہے ایک نئے ہندو راشٹریہ کے طور پہ، اس ذہن نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ آگے چل کر اس سارے عمل کو کے لیے ایک چیلنج بھی بن سکتا ہے اور مقبول بھی ہو سکتا ہے بھارت کی کئی ریاستوں میں اور مؤثر ریاستوں میں، مرکزی ریاستوں میں. تو اس لیے کیجریوال کو مقدمات میں پھنسانے کا ایک سلسلہ بالکل شروع ہو چکا ہے، اور یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً وہی ماڈل ہے کہ جو پاکستان ماڈل ہے جو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا. آج سے نہیں کیا جاتا رہا بلکہ برسوں سے کیا جاتا رہا، اور اس وقت سے کیا جاتا رہا کہ جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو بہت سے لوگوں کا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا، اور اسی وقت سے ان کے خلاف ایک جو جال ہیں، جو تانے بانے ہیں، وہ بنے جانے لگے تھے. ان کی سیاست اور ان کے حریفوں کی جو نظر ہے وہ بیک وقت ایک ہی نقطے سے شروع ہوئی تھی، اور اس میں اگر آپ اکبر ایس بابر کو دیکھیں تو وہ برسوں پہلے سے انہیں ایک ایسٹ کے طور پہ رکھا گیا تھا، ایک کارڈ کے طور پر رکھا گیا تھا کہ جب یہ موقع آئے گا تو انہیں اس انداز سے استعمال کیا جائے گا. اور بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ جنہیں وقت کے لیے سنبھال کر رکھا گیا تھا، لیکن وہ سارے تانے بانے چونکہ ٹوٹ کر رہ گئے. اور اب یہ جو طرز سیاست پاکستان میں آیا، اب عمران خان نے تمام تر ہتھ کنڈوں حربوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور مقامی اسٹیبلشمنٹ کے مکمل جو اکٹھ، اس کے باوجود عمران خان نے اس سارے تانے بانے کو جیل کے اندر سے توڑ دیا اور جیل میں کامیابی حاصل کی. یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ جیل کے اندر رہ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایک پارٹی کو تتر بتر کرنے کے باوجود وہ ایک 2/3 اکثریت کی سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ جس کا بعد میں اسقاط کر دیا گیا اس کامیابی کا. تو یہ ایک نئی سائنس ہے، اور یہ جو عمل ہے، یہ جو عوام کا شعور ہے، یہ جو عوام کی لہر ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ پھیلے گی. یہ جو پاکستان سے سلسلہ چل پڑا ہے یہ شاید آگے چل کر بنگلہ دیش میں بھی پہنچ جائے اور لوگ سیاست کا یہ پاکستانی ماڈل اختیار کریں، اور لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے. جو لیڈرشپ آئے گی وہ اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھے گی، اور یہی جو طرز سیاست ہے یہ بھارت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، وہاں کی رائے عامہ کو، کیونکہ پہلے ہی وہاں بہت زیادہ عمران خان کی مقبولیت ہے، پاپولیرٹی ہے، ان پہ میمز بن رہے ہیں، ان پہ تبصرے ہو رہے ہیں، بلاگر ہر کوئی ان پہ تبصرے کر رہا ہے، گانے بنائے جا رہے ہیں ان پہ، اور ان کو ایک بہادر لیڈر کے طور پہ ساؤتھ ایشیا کے طور پہ جو ہے وہ پورٹرے کیا جا رہا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستان کی سیاست ہے یہ بھارت کو متاثر کرتی ہوئی نظر آئے گی اگلے چند برسوں میں، یہ اپنے اثرات، کیونکہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ زمان و مکان کی حدود میں اس کو مقید رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اور یہ پھیلتی چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے وسط ایشیا میں ایک 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد جو لہر چلی تو وہ ایک سے دوسرے ملک میں پھیلتی چلی گئی. اسی طرح عرب سپرنگ جو تھی وہ ایک سے دوسرے ملک میں پھیلتی چلی گئی. اسی طرح جو ایران میں تبدیلی کی لہریں اٹھتی ہیں وقتاً فوقتاً وہ گرد و پیش کے ممالک کو بھی متاثر کرنے لگتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی کہ پاکستان میں جو یہ تحریک اٹھی ہے اور جو اس کے نتائج آئے ہیں، جو اس کی ایک نئی پولیٹیکل ڈائمنشن بنی ہے اس ساری صورتحال کی، یہ بھارت کو بھی متاثر کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ وہ حالات ہیں، اور شاید یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو بھانپ لیا گیا ہے. بھارت کے اندر بھی بہت ذہین لوگ ہیں، بہت بہترین منصوبہ ساز ہیں، انہوں نے اس کو بھانپ لیا ہے، اور اس لیے جو کیجریوال کی شخصیت ہی ذات ہی اس وقت نظر آتی ہے کہ اقتدار بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، اور وہ مین سٹریم میں بھی ہیں، اقتدار بھی رکھتے ہیں،
اور عوام کی ایک اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ مختلف علاقوں میں وہ ان کے ساتھ جڑ چکی ہے، تو اس میں ایک سپارک دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دلی کے بھی ہیں، وسطی بھارت کے بھی ہیں، اور سٹائل بھی ان کا ایک عام آدمی جیسا ہے. تو وہ ساری یوں لگ رہا ہے کہ کیجریوال میں جو مستقبل کے امکانات ہیں، وہ خطرات اور خدشات جن ذہنوں کے لیے ثابت ہو رہے ہیں، تو وہاں ان پر بھی پاکستان ماڈل اور عمران ماڈل لگانے کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے ان کی اس گرفتاری سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرفتاری کیجریوال کی سیاست کو آگے بڑھاتی ہے اور کیجریوال کھڑے رہتے ہیں اس سارے طوفان میں، یا یہاں ان کی سیاست کا ابارشن ہوتا ہے.